اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طور، سورہ طور پارہ نمبر 27 کے اندر ہے۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع، 49 آیتیں، 312 کلمات اور 1500 حروف ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ سورہ طور کے متعلق 2 احادیث بیان ہیں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ نمبر 2، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات پر پہنچے جو کہ سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور 36 ہیں، ترجمہ، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ بڑے حاکم ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ان آیات کو سن کر مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے بڑے پرجلال انداز میں جواب دیے گئے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا۔ نمبر 2، آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا اور قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائیں، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقاف میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ طور کی اپنے سے ماقبل سورہ زاریات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قیامت کے دن متقی مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا اور دونوں صورتوں کے آخر میں کفار کا حال بیان کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آیت نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ ترجمہ، طور کی قسم اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفات میں ہے، اور بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سلگائے جانے والے سمندر کی۔ تفسیر، وَالطُّور یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہاں کلام الہی سنایا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ لکھی ہوئی کتاب کے مصادق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر مراد ہیں، اور اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا،
ترجمہ: اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 7ویں آسمان میں بیت معمور کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت معمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 اور 8۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ ترجمہ: بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تفسیر: پہلی والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم فرما کر اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کا وہ عذاب جس کا کفار کو وعدہ کیا گیا تھا آخرت میں ضرور واقع ہونے والا ہے، اور کوئی اسے ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی، اور جب اس مقام پر پہنچے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت اِنَّ عَذَابَ رَبِّ لَوَاقِعٌ تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جانا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی آیات کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا کریں، اور خود کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔